بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھاتا ہوں۔ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور ان تین باتوں کے بعد میں تمہیں ایک بات خاص طور پر بتاؤں گا، اسے یاد رکھنا۔ فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وہ تین چیزیں، وہ تین باتیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، وہ یہ ہیں، مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، پہلی بات یہ ہے کہ کسی انسان کا مال صدقہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ کسی انسان کا مال صدقہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ جو انسان جتنا زیادہ صدقہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ فرماتے جائیں گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، کہ جس انسان پر کوئی ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اور وہ صبر سے کام لے، تو اللہ رب العزت اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کی عزت ہی میں اضافہ فرمائیں گے، اس کی عزت ہی بڑھے گی، اور اس کے مظلوم بننے کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، کہ جو انسان لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، سوال کرنے کا دروازہ کھولے گا، دست طلب لوگوں کے سامنے پھیلائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے فقر کو کبھی بند نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ جتنا زیادہ لوگوں سے مانگے گا، لوگوں کے سامنے سوال کرے گا، بھیک مانگے گا، ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، محتاج ہی رہے گا، اللہ رب العزت اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جن پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان پر میں قسم اٹھاتا ہوں۔ حالانکہ وہ تو صادق الامین ہیں، اور آپ کی ایک بات، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات، اس میں تو کوئی ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تین باتوں پر تو میں قسم اٹھاتا ہوں، ان پر تو تمہیں 100% یقین ہونا چاہیے، ان میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ قسم نہ بھی اٹھائیں تو پھر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن تاکید کے لیے ایسا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، وہ بات جو میں تمہیں بتاتا ہوں جس کو یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں، رزقہ اللہ مالا وعلما، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، علم کی دولت سے بھی نوازا اور مال بھی عطا کیا، لیکن وہ بندہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، مال کا حق زکوٰۃ وغیرہ، اور علم کا حق اس کے مقتضا پر عمل کرنا۔ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، مال کا حق بھی ادا کرتا ہے، علم کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بڑے اعلیٰ رتبے والا ہے، یہ افضل ترین مقام والا انسان ہے، جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اور یہ دونوں کا حق ادا کرتا ہے۔
یہ پہلے قسم کا آدمی ہے، اس طرح پہلی قسم کے یہ لوگ ہیں۔ دوسری قسم کا آدمی رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، فہو صادق النیت، لیکن وہ نیت کا سچا ہے، اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس طرح نیکی کے کاموں میں اسے صرف کرتا جس طرح کہ پہلے نمبر والا آدمی کر رہا ہے، میں بھی صلہ رحمی کرتا، میں بھی مال کے حقوق ادا کرتا، میں بھی اللہ رب العزت کے راستے میں لٹاتا۔ نیت کا یہ سچا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ پہلے کا اجر اس لیے کہ وہ تو مال خرچ کر رہا، اور دوسرے کا اجر بھی اس کے برابر ہے اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں، لیکن یہ نیت کا سچا ہے، اگر مال ہوتا تو میں اسی طرح خرچ کرتا، اللہ کے نام پر لٹاتا۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال اس کے پاس بڑا پڑا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں، اب وہ اس مال میں اس میں اسراف کرتا ہے اور وہ اس کو اپنی شہوات میں استعمال کرتا ہے، غلط راستوں میں استعمال کرتا ہے، کیونکہ علم تو اس کے پاس ہے نہیں، نہ اس مال میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اس مال کے حقوق زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، علم اس کے پاس ہے نہیں، اور مال ہے اور مال کے ساتھ اس نے یہ حشر کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسرا آدمی فہذا بأخبث المنازل، یہ بڑے برے مرتبے والا ہے، برے ٹھکانے والا ہے، برے مقام والا ہے۔ چوتھے نمبر پر عبد لم یرزقہ مالا ولا علما، چوتھے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کے پاس مال بھی نہیں، علم بھی نہیں، علم سے بھی کوڑا ہے اور مال سے بھی کنگال ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے جذبات کیا ہیں، اس کی نیت کیا ہے، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس مال کو ایسے خرچ کرتا، بے ڈھنگے طریقے سے خرچ کرتا، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا، جس طرح کہ یہ تیسرے نمبر والا آدمی کر رہا، جس کے پاس مال تو ہے علم نہیں، تو جس طرح یہ اس کو فضول اڑا رہا، فضول خرچیاں کر رہا، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں استعمال کر رہا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ اس کے پاس ہے نہیں ہے مال، لیکن نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ یہ حشر کرتا، میں بھی اس کو ایسے غلط استعمال کرتا جس طرح تیسرے نمبر والا آدمی کر رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا وبال برابر ہے، یہ دونوں وبال میں برابر ہیں، تیسرے نمبر والے آدمی کے پاس مال ہے اور وہ اس کو غلط خرچ کر رہا، اس کا جتنا گناہ ہے، جتنا اس پر وبال ہوگا، تو اسی طرح چوتھے نمبر والے کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بھی اس طرح خرچ کرتا غلط طریقے سے، لہٰذا اس کو نیت کی وجہ سے تیسرے نمبر والا اور چوتھے نمبر والا یہ وزر میں اور وبال میں، عذاب میں، برے ٹھکانے میں برابر ہیں۔